بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی قدیم تہذیبوں میں بھی روزے کا تصور موجود تھا۔ سبھی آسمانی مذاہب میں روزہ ہے۔ روزہ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ روزہ مسلمانوں پر فرض ہے اور دنیا میں مسلمانوں کی بڑی تعداد رمضان کے روزے رکھتی ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے اور غیر مسلموں کا بھی ایک طبقہ روزہ رکھتا ہے، حالانکہ ان کے ہاں روزے کے معاملات کچھ الگ ہیں اور وہ اپنے طریقے سے روزے رکھتے ہیں۔ ان کے روزے کے ایام بھی مختلف ہیں۔ اسی طرح دنیا کی قدیم تہذیبوں میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے، جیسے بابلی تہذیب، مصری تہذیب، یونانی تہذیب اور قدیم ہندوستانی تہذیب۔ اللہ نے قرآن کریم میں جہاں روزے کی فرضیت بیان کی ہے، وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ پرانی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ قرآن پاک کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں جو تم سے قبل ہوئے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں، روزہ کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے تقریباً ہر مذہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں روزے کو سبھی اقوام سے متعلق بتایا گیا ہے، حالانکہ اس میں یہ بھی تحریر ہے کہ روزے کے اصول اور طریقے کو آب و ہوا، قومیت، تہذیب اور گرد و پیش کے حالات کے اختلاف سے مختلف ہیں، لیکن اس کا بنیادی تصور ہر جگہ ضرور ملتا ہے۔ روزہ اسلام میں اہم ترین عبادت ہے اور اپنے خالق و مالک کی رضامندی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزے کے بے شمار فوائد ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم اور روح دونوں سے ہے، بشرطے کہ روزہ صحیح اسپرٹ کے ساتھ رکھا جائے۔ اہل اسلام کے لیے روزے کی فرضیت کا حکم اگرچہ ہجرت نبوی کے بعد ہوا، مگر اس سے پہلے بھی دنیا کے دوسرے مذاہب میں روزے کا تصور پایا جاتا تھا۔ روزے کا تخیل ہندو مذہب، یہودیت اور عیسائیت میں پہلے سے ہے، یہاں تک کہ فرضیت رمضان سے پہلے اسلام میں بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ نے یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو مسلمانوں کو بھی یہ کہتے ہوئے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ ہم یہودیوں سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا ضروری تھا اور آج بھی وہ اس پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ ان کا روزہ بہت طویل ہوتا ہے۔ یہ سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور لگ بھگ 25 گھنٹے بعد اگلے روز کے رات شروع ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ اس روزے کے دوران یہودی کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جنسی تعلق سے بھی بچتے ہیں۔ وہ اس بیچ چمڑے کے جوتے اور آرام و آسائش کے ساز و سامان سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ روزے میں یہودی اپنا بیشتر وقت سینگاگ میں گزارتے ہیں اور توبہ اور استغفار کرتے ہیں، نیز تورات کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں روزہ اسلام کے اندر دوسرے آسمانی مذاہب کی تائید پائی جاتی ہے اور انبیاء کرام کی تعلیمات کی طرف لوٹنے کی تاکید موجود ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن کریم میں جب روزے کا حکم دیا گیا تو یہ بھی یاد دلایا گیا کہ مسلمان پہلی امت نہیں ہے جن پر روزے فرض کیے گئے تھے، بلکہ یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ تورات کی بعض روایات سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پر 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارے کا روزہ رکھنا ضروری تھا۔ یہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے سخت بات کہی گئی تھی کہ جو کوئی اس روزے کو نہ رکھے گا اپنی قوم سے الگ ہو جائے گا۔ تورات کی روایات بتاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر تورات لینے کے لیے گئے اور 40 دن مقیم رہے تو روزے کی حالت میں رہے۔ یوں ہی حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلی روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے 3 ہفتے کے روزے رکھے تھے۔ بنی اسرائیل کے ہی نبی حضرت الیاس علیہ السلام ہوری پہاڑ کو گئے تو انہوں نے 40 دن روزے رکھے۔ انہی روایات کے سبب آج بھی دیندار یہودی روزے رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف ایک روزہ فرض تھا اور یہ عاشورہ کا روزہ تھا، مگر بنی اسرائیل کے بیچ انبیاء کی آمد ہوتی رہی اور انہوں نے کئی روزے خود بھی رکھے اور عوام کو بھی ان کی ترغیب دی۔ یوم عاشورہ کے روزے کو کفارہ کا روزہ کہا جاتا ہے۔
مگر اس کے علاوہ بھی روزے ان کے ہاں دیگر انبیاء کی ترغیب سے رکھے جانے لگے جن کی حیثیت سنت کی تھی۔ مثلا زکریا علیہ السلام نے چوتھے مہینے کا روزہ اور 5ویں کا روزہ اور 7ویں کا روزہ اور 10ویں کا روزہ رکھا اور اس کی ترغیب دی۔ اس کی فضیلت بتاتے ہوئے انہوں نے کہا، یہودا کے گھرانے کے لیے خوشی کا موقع اور شادمانی کی عید ہوگا۔ کب کب یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اسلام اور مذہب موسوی میں بہت زیادہ مماثلت ہے، تو رات میں کئی مقامات پر روزوں کا حکم دیا گیا ہے، مگر یہ نفلی روزے اس لیے ان کی زیادہ پابندی نہیں کی جاتی۔ البتہ یہودیوں کے ہاں مصیبت اور آفات آسمانی کے وقت میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ رکھتے بھی ہیں۔ جب بارشیں نہیں ہوتی اور قحط سالی پڑتی ہے تو بھی یہودیوں کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہودیوں میں اپنے بزرگوں کے یوم وفات پر روزہ رکھنے کا رواج بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے یوم انتقال پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے بزرگوں کے یوم وفات پر بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہودیوں میں بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں اور یہ لوگ مختلف ایام میں روزے رکھتے ہیں۔ نیز تزکیہ نفس اور خیالات کی یکسوئی کے لیے بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ شریعت عیسوی میں روزہ۔ یہودیوں کی طرح عیسائیوں میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے۔ انجیل کی روایات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کے بارے میں اپنے حواریوں کو بھی ہدایت فرمائی ہے۔ بائبل میں بھی اس بات کی تاکید ملتی ہے کہ روزہ خوش دلی کے ساتھ رکھا جائے اور چہرہ اداس نہ بنایا جائے، اور نہ ہی بھوک و پیاس سے پریشان ہو کر چہرہ بگاڑا جائے۔ شریعت عیسوی کے ماننے والوں نے بعد کے دور میں روزے کو خاص اہمیت دی اور نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھے۔ وہ عبادت گزار راہب جو اپنی خانقاہوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے تھے، وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ عیسائیت کے بعض گروہوں میں روزہ مقصد حیات تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہونے کے بجائے خود مقصد حیات بنا دیا گیا تھا۔ راہبوں اور تارک الدنیا افراد کی اس روش کو اعتدال پر لانے کے لیے بیشتر راہبانہ کتابوں میں راہبوں کو ضرورت سے زیادہ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہندوؤں میں روزے کا تصور۔ ہندوستان ایک قدیم ملک ہے اور یہاں پرانے رسم و رواج جاری ہیں۔ اہل علم کا ماننا ہے کہ یہاں بھی انبیاء کی آمد ہوئی ہوگی اور یہاں بھی آسمانی مذاہب یقیناً اترے ہوں گے، مگر حقائق و وقت کی گردبیزیوں میں دبے ہوئے ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس خطے میں کون سے انبیاء آئے اور کون سی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ ہندوستان میں پرانے زمانے سے ہی روزے کا تصور پایا جاتا ہے، جس سے عرف عام میں ورت یا اپواس کہا جاتا ہے۔ ورت کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کے احکام کہاں سے آئے، اس بارے میں ٹھیک سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مذہبی اور سماجی روایات چلی آ رہی ہیں جن کی پابندی میں یہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں ہر بکرمی مہینے کی 11-12 تاریخوں کو اکادشی کا روزہ ہے۔ اس حساب سے سال میں 24 روزے ہوئے۔ ہندو جوگی اور سادھو بھوکے رہنے کی روایات پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہیں اور وہ تپسیا و گیان دھیان کے دوران عموماً کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ حالانکہ دونوں ہندوؤں کے ہاں روزی کی حالت میں پھل، سبزی اور دودھ اور پانی کی ممانعت نہیں ہے، مگر بعض روزے ایسے بھی ہیں جن میں وہ ان چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے۔ یہاں خواتین اپنے شوہر کی لمبی عمر کے لیے روزہ رکھتی ہیں۔ حالانکہ جین دھرم میں روزی کی شرائط سخت ہیں، ان کے ہاں 40 دن تک روزہ ہوتا ہے۔